मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद नेपाल पहुंच चुका हूं और नेपाल में पाकिस्तानी महाजरों के भेष में छुपे कई भारतीय जासूसों को ठिकाने लगा चुका हूं। अब भारतीय DMI ने अपने बेहतरीन तरबियत याफ्ता जासूस मेरे पीछे भेजे हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। भारत और काठमांडू में कयाम के दौरान पहली बार मैंने पूरी तरबियत याफ्ता ऐसे भारतीय जासूस गिरोह को अप्रूव किया था जो इंतहाई खतरनाक अज़ाइम लेकर पाकिस्तान जाने वाला था। अखंड भारत और वसीतर भारत के ख्वाब देखने वाले अब पहले से भी ज्यादा जोरों शोर से अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशां थे। ये भारतीय जासूस लड़की अपना बयान खत्म करके सहमी हुई नजरों से मुझे इस तरह देख रही थी कि आया मुझे उसके बयान पर यकीन आया भी है कि नहीं। उधर मैं खुद को उन सवालों के लिए तैयार कर रहा था जो हुनूस तिश्नाए जवाब थे। मेरे पास भी बहुत कम वक्त था और ये यकीन भी था कि इस जासूसा की निगरानी और हिफाजत के लिए हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग जरूर होंगे। मुझे सूरत हाल के यकलख्त इतने बदलने और गंभीर होने का कतन ख्याल न था। भारत की एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता जासूस लड़की रस्सियों में जकड़ी हुई मेरे सामने थी। वक्त की नजाकत के पेश नजर मैंने अपने जहन में फौरी तौर पर एक सवालनामा तरतीब दिया। मैंने मरियम को कहा कि अपनी टेप का माइक हमारे दरमियान रखे और टेप पर नया स्पूल चढ़ा ले। मरियम ने मुझे बताया कि उसकी ये ट्यूटर दोपहर 2 बजे खाना खाकर वापस जाती है। मैंने वक्त देखा तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे और चंद मिनट थे और इस वक्त में मुझे इस लड़की से सवाल जवाब भी करने थे और इसके गिरोह के दोनों अफराद तक पहुंचना भी था। इस वाक़े को अगरचे 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी याददाश्त के मुताबिक अपनी तफ्तीश के सवाल जवाब को आपकी नजर करूं। मैंने उसे पूछा कि DMI का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है। उसने कहा नई दिल्ली में। तुम्हें तरबियत देने वालों के नाम और रैंक क्या थे? लड़की ने जवाब दिया कि सही नाम तो वो कभी नहीं बताते, मुझे सिर्फ कैप्टन का असली नाम मालूम है, कैप्टन मल्होत्रा। मैंने पूछा यहाँ तुम्हारे गिरोह में कितने अफराद हैं, उनके नाम और एड्रेस बताओ। इसका जवाब देने में लड़की कुछ झिझकी। इस पर मैंने चीनी दोस्त को इशारा किया। उसने लड़की का बायां कान पकड़ा और उस तरह खोलकर कान के करीब कर दिया। मेरे दूसरे इशारे पर उसने कान काट कर अलहदा कर देना था। ये देखकर लड़की चिल्लाई कि बताती हूँ भगवान के लिए मेरा कान ना काटें। मेरी साथी औरत कश्मीरी मस्जिद के सामने कश्मीरी फैमिली के घर में मेरे साथ रहती है। उसका नाम सईदा है जबकि उसका असली नाम कौशल्या है। हमारा साथी मर्द हनुमान ढोका की एक बिल्डिंग में रहता है। वहाँ एक फ्लैट उसे भारतीय सिफारत खाने ने दिया है। हनुमान ढोका में ही विजय कुमार भी रहता था। मैंने लड़की से जब उस बिल्डिंग और फ्लैट की तफसील पूछी तो मालूम हुआ कि विजय कुमार का फ्लैट ही उस जासूस को दिया गया था। मैंने पूछा तुम्हारा असली नाम क्या है? उसने जवाब दिया मालती। मैंने पूछा तुम्हारे मर्द साथी का असली नाम और कवर नाम क्या है? उसने कहा असली नाम तो चमन लाल है और कवर नाम जमशेद। मैंने कहा पाकिस्तान में तुम्हें क्या टारगेट दिए गए हैं? उसने बताया कि मुझे पाकिस्तान में हाई ब्रास ऑफिसर्स और टॉप सिविल ब्यूरोक्रेट से पाकिस्तान के खुफिया राज हासिल करने थे। मैंने पूछा कि ये तुम कैसे करती? तो उसने कहा कि हमें बताया गया था कि इन लोगों तक मैं अपनी जवानी, हुस्न और आला तालीम की वजह से बहुत जल्द पहुंच सकती हूँ और मतलूबा मालूमात हासिल कर सकती हूँ। मैंने पूछा कि तुम माता हारी के मुतालिक जानती हो? उसने कहा कि हाँ, बहुत कुछ पढ़ा है और फिल्में भी देखी हैं। हमें माता हारी को ही अपना आइडियल समझकर काम करने की तरबियत दी गई है। मैंने पूछा माता हारी का अंजाम जानती हो? उसने कहा जी हाँ। मैंने कहा लेकिन यहाँ तो तुम सिर्फ अपने नाक और कान कटने के खौफ से ही अपनी असलियत बता रही हो। उसने कहा कि अपने सारे या कुछ टारगेट ही मुकम्मल करके अगर मुझे मरना भी पड़ता तो मुझे बखुशी मंजूर होता, क्योंकि मैंने अपने देश की कुछ तो सेवा की होती, लेकिन यहाँ तो उड़ने से पहले ही पकड़ी गई। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई खास टारगेट तुम्हें दिया गया था? उसने कहा जी हाँ। यहाँ पर मालती ने उस शख्सियत का नाम लिया जो उन दिनों हुक्मरान पार्टी का एक आला ओहदेदार और सूबाई इंतजामिया का करता धरता था। आजकल उसकी मुताद्दिद शादियां उसकी पहचान बन चुकी हैं। मालती ने कहा कि मुझे बताया गया था कि मैं बहुत आसानी से उसको अपने काबू में ला सकती हूँ। उस पर काबू पाने का मतलब था पाकिस्तानी अफवाज और सिविल ब्यूरोक्रेसी में मेरे दाखिले के सारे दरवाजे खुल जाते। मैंने पूछा पाकिस्तान पहुंचकर अपनी हासिल करदा मालूमात तुम भारत कैसे पहुंचाती? क्या कोई ट्रांसमीटर भी तुम लोग अपने साथ ले जा रहे हो?
اس نے کہا کہ مجھے اور کوشلیہ کو اپنی معلومات اپنے گروپ لیڈر کو دینے کا آرڈر تھا. وہ الیکٹرانکس کا ماہر ہے. ٹرانسمیٹر بھی اس نے پاکستان جا کر ہی بنانا تھا. میں نے پوچھا کہ ٹرانسمیٹر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ؟ اس نے بتایا کہ مقررہ وقت پر کوریئر کا گروپ لیڈر کو بھارتی ڈاک دینے اور لینے کا انتظام بھی ہے. میں نے پوچھا پاکستان میں تمہارے ہمدرد اور ضرورت پڑنے پر تمہاری مالی اور مادی مدد کرنے والوں کے نام بتاؤ. اس نے کہا ایک نہیں 20 نام ہیں لیکن ان کا علم صرف گروپ لیڈر کو ہے. میں نے پوچھا پاکستان میں تمہارے مشن کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے 2 سال اور دوسروں کے متعلق میں نہیں جانتی. میں نے پوچھا پاکستان میں تمہارے کتنے گروپ کام کر رہے ہیں اور ان سے تمہارا رابطہ کیسے ہونا تھا؟ میرا یہ سوال سن کر مالتی ذرا سی مسکرائی اور بولی سر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ ایک منجھے ہوئے جاسوس ہیں. آپ کو تو یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ کمپارٹمنٹیشن تو جاسوسی کا ابتدائی سبق ہے. ہمیں کسی دوسرے گروپ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا. میں نے پوچھا کہ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو تم کیا کرو گی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی جان کے خوف سے نہ صرف اپنے متعلق بلکہ اپنے گروپ کے متعلق بھی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. آپ یقیناً ان کو بھی پکڑ لیں گے. DMI کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھے یا تو مار ڈالیں گے اور یا اذیتیں دے کر بڑی لمبی مدت کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں تو واپس بھارت جانا میرے لیے ناممکن ہے. پاسپورٹ میرے پاس ہے نہیں کہ کسی دوسرے ملک میں چلی جاؤں. اس لیے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں. اپنی دانست میں مالتی سے میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی. میرا آخری سوال یہ تھا کہ کٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کا کون سا کارکن ان سے رابطہ کرتا ہے. مالتی نے بتایا کہ ابھی تک میجر باسو سے ہی رابطہ ہے لیکن وہ کرنل آنند سے بھی مل چکی ہے اور کیپٹن مان تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے اور کئی بار کھلے بندوں اسے ڈنر اور لیٹ نائٹس اکٹھے گزارنے کی دعوت بھی دے چکا ہے. میں نے مریم کو دوسرے کمرے میں بلا کر کہا کہ مجھے چینی دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھیوں کی خیر خیریت دریافت کرنے جانا ہے. اس لیے فی الحال اس لڑکی کو بے ہوش کر کے تمہارے گھر میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں. چینی دوستوں میں سے ایک نے مالتی کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب پہنچا کر اسے بے ہوش کر دیا. میرے کہنے پر 2 ضربات اور پہنچائیں اور اسے سٹور میں چھوڑ کر آ گئے. میں نے مریم سے کہا کہ ہماری واپسی تک ہر 15 منٹ بعد وہ مالتی کو جا کر دیکھے اور اگر اسے ہوش میں آنے کا کوئی آثار دکھائی دیں تو سر پر ضرب پہنچا کر پھر بے ہوش کر دے. میں نے مریم کو یہ بھی کہا کہ ہماری واپسی تک وہ اور اس کے والدین اپنے بیڈ رومز میں رہیں اور گھنٹی بجنے پر دروازہ نہ کھولیں. مریم کے پاس میرے دیے ہوئے کئی ریوالورز تھے. میں نے اسے کہا کہ ایک ریوالور لوڈ کر کے اپنے پاس رکھے اور اگر کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرے تو بلا دریغ اسے گولی مار دے. مریم کے گھر کا کمپاؤنڈ خاصا وسیع اور اس کے داخلے کے گیٹ پر نو ٹریسپاسنگ بھی لکھا ہوا تھا. بغیر اجازت حاصل کیے زبردستی کمپاؤنڈ اور گھر تک آنے والوں پر گولی چلانا اس کا حق تھا. میں نے اسے کہا کہ واپسی پر میں 3 وسل بجاؤں گا تبھی تم دروازہ کھولنا. یہ ہدایات دے کر میں چینی ساتھیوں کے ہمراہ وین لے کر کشمیری مسجد کو چل دیا. اب مجھے کوشلیہ سے سامنا کرنا تھا. وہ بھی کشمیری خاندان کے گھر میں رہتی تھی. اس گھر کے سربراہ کا نام فصیح تھا. چینی دوست گھر کے باہر وین میں بیٹھے رہے. فصیح صاحب گھر میں نہیں تھے. میں نے گھر کی خواتین سے بات کرنے سے پہلے ان کے گورکھا چوکیدار سے پوچھا کہ 2 مہمان خواتین کہاں رہتی ہیں. اسی گھر کا ایک بچہ جو ہماری بات سن رہا تھا کہنے لگا اس طرف مہمان خانے کے 2 کمروں میں. میں نے بچے کو کہا کہ مجھے سعیدہ بیگم سے بہت ضروری ملنا ہے, تم میرے ساتھ چل کر ان کا دروازہ کھلوا دو. بچے نے میرے ساتھ جا کر مہمان خانے کے ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا کہ آنٹی دروازہ کھولیے, کوئی ملنے آیا ہے. میں نے بچے کے کان میں کہا کہ کہو امی اور ان کی ایک سہیلی ملنے آئی ہیں. بچے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری بات دہرا دی. کمرے کا دروازہ کھلا. میں نے پسٹل جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا تھا. کوشلیہ مجھے دیکھتے ہی پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کرنے لگی. میں نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اسے زد میں لے لیا. میں نے کہا کوشلیہ اپنا بہروپ اب ختم کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو ورنہ گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دوں گا. سمجھداری کا ثبوت دو اور مت بھولو کہ جب میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں گا, چاہے مجھے تمہاری لاش ہی لے کر جانی پڑے. کوشلیہ نے اپنی شال اوڑھی اور برقع پہنا اور کمرے سے باہر میرے ساتھ اس طرح آئی کہ پستول کی نال اس کی کمر سے بدستور لگی رہی. آخری کوشش کے طور پر اس نے برقعے کا نقاب اٹھا لیا تھا تاکہ چوکیدار کو اشاروں سے کچھ سمجھا سکے. میں نے پسٹل کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ نقاب فوراً گرا دو ورنہ. کوشلیہ نے نقاب گرا دیا. وین میں اسے میں نے دونوں چینی ساتھیوں کے درمیان بٹھایا اور تیزی سے وین چلا کر مریم کے گھر کی طرف روانہ ہوا. مریم کے گھر پہنچنے پر میں نے 3 مرتبہ وسل بجائی جس پر مریم نے دروازہ کھولا. وہ ہاتھ میں ریوالور لیے گھر کے کمپاؤنڈ میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھی کمپاؤنڈ کا جائزہ لے رہی تھی. ہم کوشلیہ کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اسے بھی اسی کمرے میں لے گئے جہاں مالتی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی.
कौशल्या ने मालती को इस हालत में देखा तो उसकी रही सही मुदाफियत भी खत्म हो गई और वो जासूसी के सीखे हुए सारे दाव पेच भूल गई। उसने बोलना चाहा लेकिन मेरे चीनी दोस्तों ने मेरे इशारे पर उसे मोहलत न दी। उन्होंने रिवॉल्वर के दस्ते की ज़रबों से उसे बेहोश कर दिया और उसके हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैंने मरियम को कहा कि अब हम ग्रुप लीडर के पीछे जा रहे हैं और हमारी वापसी तक वो पहले की तरह उनकी निगरानी और अपनी और वालिदैन की हिफाजत करे। अब हमारी मंजिल चमन लाल का घर था। हम अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि मैंने गाड़ी रोकी और वापस मरियम के घर की तरफ चल पड़ा। ज़हनी तौर पर मैं बहुत परेशान था, अपने लिए नहीं बल्कि मरियम के लिए। उसके घर में 2 बेहोश जासूस औरतें पड़ी थी जो DMI और भारतीय सिफारत खाने की काविशों का शाहकार थी। मालती के मरियम के घर से बरवक्त न निकलने और कौशल्या के अगवा की खबर अगर भारतीय सिफारत खाने को अभी तक नहीं मिली थी तो बहुत जल्द मिलने वाली थी। सिफारत खाने ने यह खबर सुनकर खामोश नहीं बैठना था। मुझे उनकी तरफ से फौरी रद्द अमल का यकीन था। मालती की निगरानी और हिफाजत करने वालों ने मालती के मरियम के घर से वापस न आने और कौशल्या को वहां ले जाने की रिपोर्ट फौरन सिफारत खाने में पहुंचाई होगी और अब उसूली तौर पर मरियम का घर उनके रद्द अमल का टारगेट होगा। अकेली मरियम उनका क्या और कितनी देर मुकाबला कर सकती थी। इसी सोच के तहत मैंने वैन वापस मोड़ दी। जब हम मरियम के घर पहुंचे तो घर के बाहर कोई गैर मामूली आसार दिखाई न दिए। मैंने मौके को गनीमत जाना और चीनी दोस्तों को कहा कि फौरी तौर पर दोनों औरतों को गाड़ी के फर्श पर डाल दें। जब वो इस काम से फारिग हुए तो मैंने उन्हें कहा कि गैस और हाथ के इशारे से समझाया कि खत्म कर दो। मरियम अभी घर के अंदर थी। मैंने उसे बुलाया और कहा कि चीनी दोस्तों को कहे कि चीन के बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर कम से कम 50 किलोमीटर के फासले पर उन्हें इसी हालत में किसी ऐसी खाई में फेंक दें जहां किसी की नजर उन पर न पड़े। जब मरियम ने उन्हें मेरी बात समझा दी तो मैंने उसे वापस घर के अंदर जाने का कहा। वो चली गई तो मैंने चीनी दोस्तों को वैन में पेट्रोल भरे कैन की तरफ इशारा करके कहा कि पहले गैस फिर पेट्रोल और लाइटर जलाकर उन्हें दिखाया। वो मेरा मकसद समझ गए और वैन लेकर तेजी से चले गए। मैं घर के अंदर गया और मरियम को कहा कि एक गैस सिलेंडर और जहरीली सुइयों वाला डिब्बा मुझे ला कर दे और फिर मेरे लिए कॉफी लाए। मतलूबा चीजें मुझे देकर मरियम कॉफी बनाने चली गई। मैं खिड़की के साथ ही बैठ गया ताकि घर के बाहर अगर कोई खिलाफ मामूल हरकत हो तो उसे फौरन देख सकूं। 4-4.5 घंटे के बाद चीनी दोस्त वापस आए। थकन से उनका बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने बताया कि वो तमाम काम खुश उसलूबी से मुकम्मल करके वापस आ गए हैं। मुझे मालती और कौशल्या के इस अंजाम पर अफसोस हो रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। पाकिस्तान दुश्मनी में वो खुद इस आग में कूदी थी। मेरे लिए दुश्मन मुल्क के जासूस चाहे मर्द हों या औरतें यकसां बराबर थे। वो तो रहे एक तरफ। अपने वतन के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार था। मरियम ने चीनी दोस्तों को खाना खिलाया। मैंने मरियम के जरिए उन्हें कहा कि अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां हमें 24 घंटे मुस्तैद, होशियार और चौकस रहना पड़ेगा और अभी से उन तीनों की एक रोजा छुट्टी खत्म। इसलिए उनमें से एक जाए और तीसरे साथी को पूरी तरह से मुसल्लह करके ले आए। मैंने मरियम को कहा कि हालात की नजाकत के पेश नजर वो अपने वालिदैन के हमरा अपना जरूरी सामान और कपड़े वगैरह फौरन लेकर अन्नपूर्णा होटल में शिफ्ट कर ले और जब तक हालात नॉर्मल न हो जाएं वो होटल में ही कयाम करे। मुझे अपने मिशन की तकमील के अलावा उनकी हिफाजत भी करनी थी और ये अब जरूरी हो चुका था कि हम सब इकट्ठे रहें। मैंने वहीं से फोन पर अपने होटल में अपने फ्लोर पर 2 कमरे मरियम और उसके वालिदैन के लिए बुक किए और एक एक्स्ट्रा बेड चीनी दोस्तों के कमरे में तीसरे चीनी दोस्त के लिए लगवाने का इंतजाम किया। जितनी देर में चीनी दोस्त अपने तीसरे साथी को लेकर आ गए, मरियम और उसके वालिदैन भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। मरियम के वालिदैन को पूरा यकीन था कि इन हालात में उन्हें होटल में शिफ्ट करने का मेरा मशवरा उनकी सलामती और खैरखाही के लिए ही था। वैसे भी वो मरियम की किसी बात पर ना तो एतराज करते थे और ना ही बड़बड़ाते थे, क्योंकि मरियम उनकी वारिस थी और कोई नासमझ बच्ची नहीं थी। मुझ पर भी उन्हें पूरा भरोसा और यकीन था। शाम के 6 बजे तक हम सब होटल शिफ्ट कर गए। मरियम ने कहा कि अगर मैं इजाजत दूं तो वह हर रोज सुबह जाकर अपने वालिदैन के लिए चाइनीज खाना बनवा कर ले आया करे। मैंने उसे 2 चीनी दोस्तों के हमरा जाकर खाना लाने की इजाजत दे दी। शाम 6:30 बजे मैं 2 चीनी दोस्तों के साथ चमन लाल से मिलने रवाना हुआ। आज के दिन के वाकयात के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि या तो चमन लाल ने वो घर छोड़ दिया होगा, वरना उसकी हिफाजत के लिए सिफारत खाने के गार्ड्स वहाँ मौजूद होंगे। चमन लाल के घर से कदरे फासले पर मैंने वैन एक ऐसी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी की जहाँ पहले ही कई गाड़ियां खड़ी थी। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था और स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। हम इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने पहुंच गए, जिसकी दूसरी मंजिल में विजय कुमार का फ्लैट था और अब उसमें चमन लाल रहता था। नीचे एक रिक्शा खड़ा था।
میں اس بلڈنگ میں اوپر جانے سے کچھ گھبراتا تھا، کیونکہ جب وجے کمار کو ہم نے ہلاک کیا تو بھاگ دوڑ اور شور شرابے کی وجہ سے کئی فلیٹوں کے دروازے کھلے اور بند ہوئے تھے، اور یقیناً وہاں رہنے والے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا۔ اب پھر اسی فلیٹ میں ہم اسی مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ فلیٹ میں موجود ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر وہ فلیٹ میں ہوا تو اکیلا ہوگا یا اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ بھی ہوگا۔ اسی شش و پنج میں چند منٹ گزارنے کے بعد بالآخر میں نے فلیٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اکا دکا لوگ سڑک پر آ جا رہے تھے۔ رکشے والے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا رکشہ خالی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی سواری اوپر گئی ہے اور اسے واپس لے کر جانا ہے۔ اس سے مایوس ہو کر ہم نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ ابھی ہم پہلی اور دوسری منزل کے درمیان میں ہی تھے کہ ایک آدمی ایک بڑا سوٹ کیس اٹھائے اوپر سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی اور تنگ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بالکل ہمارے سامنے آ گیا تو سوٹ کیس سمیت اس کے نیچے اترنے میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اسے راستہ دینے کے لیے میں نے سوچا کہ ہم پہلی منزل تک واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی سفید داڑھی، سفید لمبے بال، سر پر جناح کیپ، پاجامہ قمیض اور کوٹ سے میں اسے ایک بوڑھا مسلمان سمجھا تھا۔ میرے پیچھے میرے چینی دوست تھے۔ نیچے اترنے کے لیے میں مڑنے ہی والا تھا کہ بوڑھا پلٹا اور سوٹ کے سمیت دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کو بھاگا۔ اس کی ادھیڑ عمر میں یہ طاقت اور پھرتی میرے لیے عجوبہ تھی۔ بجلی کی طرح ایک خیال میرے دماغ میں کوندا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میری زخمی ٹانگ اور اسی ٹانگ کے گھٹنے میں درد کی لہر اٹھی، لیکن اس درد کی پرواہ کیے بغیر میں نے دوسری منزل پر پہنچتے ہی اسے جا لیا اور اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا۔ وہ سیڑھیوں پر منہ کے بل گرا اور میرے کھینچنے کی وجہ سے 2-3 سیڑھیاں نیچے کھینچا چلا آیا۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے سیدھا ہو کر مجھے اپنے پاؤں سے نیچے دھکیلنا چاہا۔ اسی اثنا میں نے اس کی دوسری ٹانگ بھی پکڑ لی۔ سیڑھیوں پر اوندھے منہ گھسٹنے کی وجہ سے اس کی آدھی داڑھی چہرے سے اتر چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے میں نے خود کو اٹھایا اور آگے ہو کر اس پر اس طرح لیٹ گیا کہ میرا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ چینی دوست میرے پیچھے تھے۔ میں نے چلا کر کہا گیس، اور اپنے نیچے پڑے بوڑھے یعنی چمن لال کے دونوں بازو پھیلا کر اس طرح پکڑ لیے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میری انگلیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میرے چینی دوستوں میں سے ایک ہمیں پھلانگتا ہوا چمن لال کے چہرے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے چینی زبان میں میرے پیچھے کھڑے دوسرے ساتھی کو کچھ کہا۔ میرے پیچھے کھڑے ساتھی نے اپنے رومال سے میرے منہ اور ناک کو سختی سے بند کر دیا۔ دوسرے ساتھی نے اپنے منہ اور ناک کو اپنے رومال سے ڈھانپا اور گیس چمن لال کے نتھنوں میں چھوڑ دی۔ یہ سارا عمل 5-6 سیکنڈ میں ہوا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ گیس چمن لال کے نتھنوں میں گئی تو وہ پھڑپھڑایا۔ میرا منہ ناک بند کرنے والے ساتھی نے مجھے نیچے کھینچا اور 4-5 سیڑھیاں نیچے لا کر میرے منہ سے رومال ہٹایا۔ گیس چھوڑنے والا چینی ساتھی 2-3 سیڑھیاں اوپر چلا گیا تھا۔ چینی دوستوں نے یہ سب مجھے اور خود کو گیس کے اثر سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ چمن لال سے ہماری مٹ بھیڑ بالکل اتفاق کیا اور خلاف توقع تھی۔ اس نے اتنا اچھا گیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھتے ہی اوپر نہ بھاگتا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ یہ بوڑھا مسلمان ہی چمن لال ہے۔ وہ مجھے دھوکہ دینے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور محض اپنی بدحواسی کی وجہ سے یہاں مارا گیا۔ جہاں میں یہ اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گو کی حالت میں بغیر 100% یقین کیے کسی کی جان لینے کا چند سیکنڈ میں فیصلہ کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ اگر وہ چمن لال نہ ہوتا تو اس خون ناحق پر میں زندگی بھر افسوس کرتا۔ دوسرا، میرے یقین کامل میں اور پختگی آ گئی کہ موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے اور یہ سب رب ذوالجلال نے طے کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے اور چمن لال کے ٹائمنگ میں صرف 2 منٹ کا فرق ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس کی موت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر عین اس وقت لکھی ہوئی تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی تھی۔ میں نے چمن لال کی لاش کے چہرے پر لگی آدھی داڑھی بھی اتار دی۔ میرے ساتھیوں نے اسے کھڑا کیا اور دونوں طرف سے اپنے بازوؤں کے سہارے اسے لے کر سیڑھیاں اترنی شروع کی۔ اس کا سوٹ کیس اٹھائے میں آگے تھا۔ ہم سڑک پر پہنچے تو چینی دوست سڑک کے کنارے نسبتاً اندھیری جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے رکشے والے کو 10 روپے دیے اور کہا کہ اس کی سواری بیمار ہے اور ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ رکشے والا چلا گیا تو میں جلدی سے وین لے کر دوستوں کے پاس آیا۔ پچھلی سیٹ پر چمن لال کی لاش کو درمیان میں بٹھا کر دونوں دوست اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ میں نے سوٹ کیس گاڑی میں رکھا۔ ایک پیٹرول پمپ سے میں نے وین میں پیٹرول ڈلوایا اور خالی کین بھی بھروا لیا۔ اس دوران چینی دوستوں نے اس کی جیبوں کی مکمل تلاشی لی، گھڑی اتار لی اور اس کی جیبوں سے نکلنے والا تمام سامان ایک رومال میں باندھ لیا۔ اب ہماری منزل وہی تھی جہاں دونوں جاسوس عورتوں کو ٹھکانے لگایا گیا تھا۔
چمن لال کی لاش بھی ان کی جلی ہوئی اور ناقابل شناخت لاشوں کے ساتھ رکھ کر اور کین کا سارا پیٹرول اس پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ہم کھائی سے اوپر سڑک پر آ گئے اور جب تک آگ بجھ نہ گئی ہم وہیں موجود رہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی لاشوں کو جلا کر ہم نے اتنا تو کیا کہ ان کا انتم سنسکار ان کے مذہب کے مطابق کیا۔ واپسی پر ہم کشمیری خاندان کے سربراہ فصیح کے گھر گئے۔ فصیح صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے مہمان دونوں خواتین مسلمان نہیں بلکہ بھارتی ہندو جاسوس تھیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی اور ان کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار رکھیں اور مجھے ان دونوں کے کمروں کی تلاشی لینے دیں۔ فصیح صاحب پہلے تو نہ مانے، لیکن جب میں نے انہیں یہ دھمکی دی کہ میری بات نہ ماننے سے انہیں بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے اور مجھے بہرحال ان کے کمروں کی ابھی تلاشی لینی ہے، تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیے۔ مہمان خانے کی ڈپلیکیٹ چابیاں انہوں نے گھر سے منگوا لی۔ دونوں کے کمروں سے ہم نے ان کے ذاتی سامان کے علاوہ ایک چھوٹا پسٹل اور سینکڑوں گولیوں کے علاوہ پاکستان میں ان کے ٹارگٹ، اعلیٰ افسران کی لسٹیں اور ان کی تصاویر، پاکستان میں ان کے بہی خواہوں کے مکمل پتے اور شناختی کوڈ، لائٹر کے سائز کے کیمرے، پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر اور سب سے اہم اور خطرناک وہ مصنوعی لمبے ناخن تھے جو اونچی سوسائٹی کی خواتین استعمال کرتی ہیں۔ اس وقت تو ہم نے یہ سب سامان انہی کے ایک سوٹ کیس میں ڈالا اور فصیح کو دھمکی آمیز تنبیہ کر کے آ گئے کہ اگر ان دو عورتوں کے متعلق کوئی بھی پوچھے تو صرف یہ بتائیں کہ معمول کے مطابق وہ دونوں باہر گئی تھیں اور واپس نہیں لوٹیں۔ وہ سوٹ کیس میرے دوستوں نے گاڑی میں رکھا۔ چلتے وقت میں نے فصیح کو ایک بار پھر تنبیہ کی اور کہا کہ اس وقت تک ان عورتوں کی حقیقت کو صرف ہم جانتے ہیں یا تم۔ اگر یہ بات کسی تیسرے تک پہنچی تو وہ یقیناً تمہاری طرف سے لیک ہوئی ہوگی۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قبریں پہلے ہی کھدوا لینا۔ میرے متعلق تم بخوبی جانتے ہو کہ اپنے وطن کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ 2-3 روز کے بعد ان کمروں کا سامان اٹھوا کر اپنے گودام میں رکھ لینا۔ اگر بھارتی سفارت خانے والے ان عورتوں کا پوچھنے آئے تو صرف یہی بتانا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اگر وہ سامان مانگے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہنا کہ یہ سامان مسلمان مہاجر خواتین کا ہے، اس لیے صرف انہی کو، اور اگر وہ چند روز مزید نہ آئیں تو پاکستانی سفارت خانے کو بھجوا دیا جائے گا، اور اگر وہ دھمکی دیں تو پولیس کو بلوا لینا۔ فصیح کاروباری اور کشمیری تھا۔ میری باتیں سن کر ڈر گیا اور میرے کہنے پر حرف بہ حرف عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے ایک دن میں ہی سارا مشن مکمل کر لیا تھا۔ میں بڑے اطمینان قلب کے ساتھ اپنے ہوٹل روانہ ہوا۔ اب ہمیں صرف بھارتی سفارت خانے کے رد عمل کا انتظار تھا اور اپنے حفاظتی انتظام کو اور مضبوط کرنا تھا۔ ہمیں ہوٹل واپس پہنچتے پہنچتے خاصی دیر ہو گئی۔ مریم بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دونوں سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھوا دیے۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا کہ شام کو پھر چینی دوست کے ساتھ ریسٹورانٹ گئی تھی اور ہم سب کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس نے ریسٹورانٹ کے باہر یہ بورڈ بھی لگوا دیا تھا کہ ریسٹورانٹ چند روز کے لیے بند رہے گا، اور اس نے ریسٹورانٹ کے چوکیدار کے ذریعے مزید 3 نیپالی چوکیدار بھی بلوائے ہیں جو کل صبح انٹرویو کے لیے ہوٹل میں آئیں گے۔ کھانے کے بعد میں نے مریم کو بتایا کہ چمن لال کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ میں نے اسے اپنی ٹانگ کے زخم اور گھٹنے کے درد کے متعلق بتایا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے سے بام لا کر دی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ مرہم لگانے سے درد بھی ختم ہو گیا اور میں بہت جلد سو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری یہ سیریز اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ہم آپ سب لوگوں کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اسے اتنے شوق سے سنا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے مستفید کیا۔ آپ کی محبت اور زندہ دلی کا بے حد شکریہ۔ ہم اس سیریز کے اختتام پر آپ کے لیے ایک اسپیشل ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے جس میں ہم لائیو آپ کے لیے ہمارے جانباز سپاہی کی اصل تصاویر پیش کریں گے اور حد درجہ ممکن آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام سوالات کامنٹس میں لکھنے سے پہلے لاسٹ ایپیسوڈ یا آخری قسط لکھ کر اسے مینشن کر دیں، اور اگر کوئی پیغام آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں لکھنے سے پہلے میسج لکھ دیں یا پیغام لکھ کر اسے مینشن کر دیں۔ ہم آپ کا پیغام لائیو یا اپنی اسپیشل ایپیسوڈ میں عوام تک ضرور پہنچائیں گے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ ہم آپ کے کامنٹس کا شدت سے انتظار کریں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔